المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی کچھ کلاسز میں ہم نے اہل السنہ والجماعہ کے منہج کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی، جس میں پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حج اور جہاد جو ہے یہ اہل السنہ کے نزدیک قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کو نہ تو کسی عادل کا عدل منسوخ کر سکتا ہے اور نہ کسی جابر کا ظلم اسے موقوف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر سے عقیدے کے مبحث پہ آئے ہیں مصنف رحمہ اللہ امام الطحاوی۔ تو ایک دوسری بحث انہوں نے اٹھائی ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ الایمان بالملائکۃ والبرزخ، ملائکہ اور برزخ پہ ایمان۔ ملائکہ پہ ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی، تو اس کا تعلق زیادہ برزخ کے ساتھ ہے، یعنی اب موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے، اب وہ مرحلہ اس کا آ رہا ہے طحاویہ کا۔ پہلے ہم نے توحید کو دیکھا، رسالت کو دیکھا، کلام اللہ کو دیکھا، ملائکہ کو دیکھا، تقدیر کو دیکھا، پھر اہل السنہ کے منہج کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھی، گناہ کبیرہ کے بارے میں ہم نے اہل السنہ کا موقف دیکھا، اور جو باقی گمراہ فرقے ہیں ان کے بارے میں اہل السنہ کی کیا آراء ہیں۔ تو اس کے بعد اب دوسرا جو ایمان کا بہت ہی بنیادی جو ستون ہے ایمان کا، وہ ایمان بالآخرہ ہے اپنی تفاصیل کے ساتھ۔ ورنہ موٹی بات تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کو زندہ ہونا ہے، یہ موٹی بات ہے۔ سب لوگ ایک بار مر جائیں گے، جب قیامت آئے گی تو دنیا فنا ہو جائے گی، اس کے بعد پھر سے سب زندہ ہوں گے، پھر اللہ کے سامنے سب حساب و کتاب کا معاملہ پیش آئے گا، اس کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ موٹی سی باتیں ہیں، یہ وہ ہیں جو معلوم من الدین بھی ضرورہ ہیں، پھر اس کی کچھ تفصیلات ہیں، پھر جزئیات ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم کو اسی سلسلے میں بات کرنی ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ، اور ہم ایمان لاتے ہیں، میں ایمان نہیں لاتا، ہم، یہ میں نے بتایا میں کے بجائے ہم کیوں ہے، بِکِرَامِ الْکَاتِبِینَ، ہم لوگ ایمان لاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کن پہ؟ کرامن کاتبین پہ، یعنی لکھنے والے، کاتب ہوتا ہے نا، کاتب، لکھنے والے جو بہت ہی مکرم ہے، بہت ہی قابل احترام عزت والے لکھنے والوں پہ۔ وہ کون ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ، فَإِنَّ اللَّهَ بلا شبہ بالتحقیق ان کو اللہ نے ہمارے اعمال کا محافظ بنایا ہے، جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں۔ تو یہ معلوم بات ہے، یعنی اس پہ اگر ہم زیادہ تفصیل میں بھی نہیں جائیں گے تو ضرورت بھی، یہ بنیادی بات ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو معروف آیت قرآن کی ہے۔ تو یہ کون ہے؟ کرامن کاتبین ہے الملائکہ، یہ وہ فرشتے ہیں الموکلین بحفظ اعمال العباد و کتابتها، جو بندوں کے اعمال کو محفوظ کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں اپنے پاس، اس کے بعد اس کو لکھتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کو تو سب معلوم ہے، لیکن یہ اللہ نے بطور اتمام حجت رکھا ہے، کیونکہ جب وہاں قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے جائیں گے، اللہ کو تو سب باتیں معلوم ہوں گی، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، ازل سے اب تک ہر بات کو جانتے ہیں، لیکن یہ ان بندے کے لیے اتمام حجت ہے۔ یعنی تمہارے ساتھ دو بندے لگے ہوئے تھے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن میں بہت جگہ پہ اس کا ذکر ہے۔ تو ایک تو اللہ خود گواہ کافی ہے، وکفیٰ باللہ شہیدا، اس کے بعد یہ فرشتے اللہ کے، اس کے بعد بھی اگر کوئی انسان کٹ حجتی کرے گا، کٹ بحثی کرے گا، تو انسان کے اپنے اعضاء و جوارح ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں قرآن کی یہ آیت ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ پھر اس کی تفصیل ہے، تو پھر اس میں تفاسیر میں آپ دیکھیں، پھر اس میں علماء نے کہا ہے کہ یہ لکھتے ہیں یکتبان حتی انین المریض، کہ مریض جب کر رہتا ہے، جس کو ہم کشمیر کہتے ہیں کہتے ہیں وہ چیز بھی لکھتے ہیں، یعنی ہر چیز یہ لکھتے ہیں، ہے نا۔ ما یلفظ من قول، تمہارے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے اس کو یہ ضبط کرتے ہیں۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ محتاط رہے، انسان کے منہ میں سے جو بھی بات نکلتی ہے اس کو لکھنے، جو بھی عمل انسان کرتا ہے، چاہے وہ دل کا عمل ہو، چاہے وہ اعضاء و جوارح کا عمل ہو، چاہے وہ زبان کے ذریعے کوئی بات انسان کرے، تو اس کو لکھنے والے
لکھ رہے ہیں. تو اس کی یہ بڑی اہم دلیل ہے. تو قرآن کی اور بھی کئی ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اور بھی کئی آیات ہیں, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور احادیث میں بھی بہت ساری احادیث میں اس کا ذکر ہے. مثلا ایک حدیث میں آیا ہے, یہ بخاری کی روایت ہے, کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مریض العبد, مریض یمرض کے معنی ہے بیمار ہونا, اذا مریض العبد, جب بندہ بیمار ہوتا ہے, او سافر یا سفر کرتا ہے, کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا, تو اس کو وہی اجر لکھا جاتا ہے جو وہ تندرستی کی حالت میں اور اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ کتنا رحم کا معاملہ ہے, کتنا لطف کا معاملہ ہے. یعنی اگر انسان کوئی اعمال کرتا, مثلا کوئی کچھ نوافل ایسے تھے, یا مطالعہ کا معاملہ تھا, تلاوت کا معاملہ تھا, یہ اس پہ مداومت اختیار کرتا تھا, دوام اس کو اس پہ تھا, پھر یہ بیمار ہو گیا, اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا, یا گھر میں بیمار ہے, یہ نہیں کر پا رہا ہے اب وہ, یا سفر میں گیا, لیکن اس کے دل میں ایک ہے کہ میں یہ کام کرتا تھا, تو اس کو مسلسل اس کا اجر لکھا جاتا ہے. تو مسئلہ جو یہاں پہ موضوع الاستشہاد ہے وہ کہ کتبہ لکھا جاتا ہے اس کو, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, کتابتیں بہت ساری ہیں. تو یہ بنیادی ایک کتابت وہ ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, جب وہ جنین ہوتا ہے, تو اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے نا, فیرسل الیہ الملک, اسی طرح فرشتہ فیؤمر باربع کلمات, پھر اس کو 4 چیزوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. تو اس پہ تفصیل سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کی جو جامع العلوم والحکم ہے, اس کی یہی حدیث جو ہے, غالباً 4تھی حدیث اس کی ہے, تو اس میں آپ دیکھیں اس کو. تو یہاں پہ جو ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اعمال کی محافظت کے لیے اور انسان کے اعمال کی کتابت کے لیے 2 مقرر فرشتے رکھے ہیں جو یہ کیا کرتے ہیں, یہ کام, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کرامن کاتبین پہ ایمان. اس میں لیکن ہے تو اس کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی, اور اس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ بھی ہے, یعنی ایمان بالملائکہ کی یہ فرع ہے. اسی طرح اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کرامن کاتبین کے بعد, جس طرح ہم کرامن کاتبین پہ ایمان لاتے ہیں, وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ, ہم کس پہ ایمان لاتے ہیں, ملک الموت پہ, ٹھیک ہے, اس پہ ہمارا ایمان ہے. وہ کون ہے, الموکل بقبض ارواح العالمین, جو عالمین کی روح کو قبض کرنے کے لیے جس کو مقرر کیا گیا ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ چاہے انبیاء پہ ایمان ہو, چاہے کتابوں پہ ایمان ہو, چاہے فرشتوں پہ ایمان ہو, اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو اجمالاً ہے, دوسرا کیا ہے, تفصیلاً. اجمالاً سے مراد یہ ہے کہ ہم اجمالی طور پہ کہتے ہیں اللہ کے جتنے بھی پیغمبر تھے, جن کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے, لاکھوں میں پیغمبر آئے ہیں, ان پہ ہمارا ایمان ہے. اسی طرح اللہ کے تمام فرشتوں پہ ہمارا ایمان ہے. تفصیلاً سے پھر یہ مراد ہے کہ جس کا ذکر آیا حدیث میں یا قرآن میں, اس پہ تفصیلاً ایمان لانا, ٹھیک ہے. تو ان میں کرامن کاتبین کا ہے, تو کرامن کاتبین کا انکار کرنے والا ظاہر سی بات ہے یہ نہ سے قرآن کا انکار کر رہا ہے. اسی طرح ملک الموت جو ہے موت کا فرشتہ, جس کو لوگوں کی روحیں چھیننے پہ مقرر کیا گیا ہے, اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے. تو اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے, سورہ سجدہ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمائیے ان سے کہیے, یتوفاکم, تمہیں پورا لے لے گا, یعنی تمہاری جان نکالے گا, تمہیں پورا لے لے گا, ملک الموت, موت کا فرشتہ. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں سے جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, جو کھڑا ہے, جو بیٹھا ہے, جو کرسی پہ بیٹھا ہے, سب کو آنے والا ہے. یہ ایک ایسی شخصیت ہے, ایک ایسا فرشتہ ہے جس سے ہم کو لازماً ملنا ہے ایک نہ ایک دن. تو اللہ سے دعا ہے کہ اس حال میں ملے کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ ہو. تو ان سے کہیے کہ تمہیں ملک الموت, موت کا فرشتہ پورا تمہیں لے لے گا, وہ الذی وکل بکم, جس کو تم پہ مقرر کیا گیا ہے اسی کام کے لیے. ثم الی ربکم ترجعون, اس کے بعد تم سب کو تمہارے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. تو پتہ چلا کہ انسان کی جان جو لیتا ہے یا قبض ارواح پہ جو فرشتہ مقرر ہے وہ کون ہے, ملک الموت. لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام جو یہ کام کرتے ہیں, یہ اکیلے نہیں کرتے, ان کے ساتھ اپنی پارٹی ہے, اپنی ٹیم ہے. یہ نہیں ہے کہ بندہ اکیلا ہے, یہ سردار ہے اس ٹیم کے, حکم یہ نافذ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو باقی ملائکہ جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے والایمان بمن معه, ایک تو ان پہ ایمان لانا ہے, اور ایمان لانا ہے جو ان کے ساتھ ہے ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب. تو پتہ چلا حضرت ملک الموت جو ہیں یہ خود بھی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ پارٹی ہوتی ہے. ان میں سے 2 گروپس ہیں, ایک رحمت کے فرشتے ہیں اور دوسری جماعت جو ہے وہ کون سی ہے, وہ عذاب کے فرشتے ہیں. اس کا بھی ثبوت ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے. مثلا ملائکۃ العذاب کے بارے میں کئی آیتیں قرآن میں ہیں. اللہ پاک سورہ انفال کی آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ, جب تم دیکھو گے, یا کیا جب تم دیکھتے, یا اگر تم دیکھتے, جب نہیں اگر, وَلَوْ تَرَىٰ, اگر تم دیکھتے, إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ, جب کافروں کو موت, جب ان کی کن کے سبب سے ہوتی ہے, ملائکہ سے, یعنی جب ان کو ملائکہ مار ڈالتے ہیں,
جب تم کافروں کی موت کا منظر دیکھتے، جب ان کو ملائکہ ان کی جان نکالتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ ان کے چہروں پہ بھی پیٹ رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیٹھوں پر بھی پیٹ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب موت کے وقت بھی، اس سے پتہ چلا کہ موت کے وقت بھی عذاب ہوتا ہے نا. تو یہ عذاب کے فرشتے ہیں. اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 97 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکہ، بلا شبہ وہ لوگ جن کو جان جن کی نکالتے ہیں ملائکہ، ظالمی انفسہم، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے فیما کنتم، تم کس حال میں تھے؟ یہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں بہت کمزور تھے. تو وہ ان کو پھر ڈانٹ پلاتے ہیں زبردست، کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین بہت وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے وغیرہ. تو آپ دیکھیں، تو یہ ملائکہ ہے عذاب کے. اسی طرح ملائکۃ الرحمہ، رحمت کے جو فرشتے ہیں، ان کا ذکر بھی قرآن میں سورہ نحل کی آیت نمبر 28 میں الذین تتوفاہم الملائکہ، بلا شبہ وہ لوگ یا وہ لوگ جن کو ملائکہ کیا کرتے ہیں، جن کی جان روح قبض کرتے ہیں، طیبین، جو پاک ہوتے ہیں. یقولون سلام علیکم، تو کیا کہتے ہیں ان کو؟ سلام کرتے ہیں، سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ وہ جنت میں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یعنی داخل تو اس وقت نہیں ہوتے، لیکن ان کو بشارت دی جاتی ہے، کیونکہ پھر جب ان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے وہاں پہ ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، کیونکہ قبر جو ہے یہ جنت کے یا جہنم کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے. ٹھیک ہے، تو کیا دیکھا ہم نے کہ ہم ملک الموت پہ ایمان لاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو پارٹی ہوتی ہے، چاہے وہ رحمت کے فرشتے ہیں چاہے وہ عذاب کے فرشتے ہیں، ان پہ بھی ہمارا ایمان ہے. تو اس سلسلے میں ملک الموت کے سلسلے میں شیخ الالبانی نے ایک نقطہ اٹھایا ہے، فرماتے ہیں کہ ھذا ہوا اسمہ فی القرآن، قرآن میں ان کا ذکر یہی ہے جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا ملک الموت. واما تسمیتہ بعزرائیل، جہاں تک ان کا نام کیا کہا جاتا ہے؟ اسرائیل. کما ہوا الشائع بین الناس فلا اصل لہ، فرماتے ہیں جیسا کہ لوگوں کے درمیان معروف ہے، کشمیر میں بھی یہ معروف ہے، فرماتے ہیں اس کی اصل نہیں. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان استعمال کرے گا تو آپ اس کے ساتھ لڑائی کریں گے تو ایمان و کفر کا مسئلہ بنائیں گے، یعنی اس کی اصل ہے نہیں. وانما هو من الاسرائیلیات، یہ اسرائیلی روایت میں سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی کہے گا بھی تو ٹھیک ہے، آپ اس کو کہیں گے یہ قرآن حدیث میں کہیں پہ آیا نہیں ہے، لیکن اب اس پہ پھر لڑائی بنانا، اب اس پہ پھر مسائل بنانا، اس شخص کا عقیدہ خراب ہے، اس نے ملک الموت کو اسرائیل کہا تو وہ صحیح نہیں ہے، اصل اس کی نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ جس چیز کی اصل نہ ہو اس کو استعمال کرنے سے احتراز کیا جائے، اجتناب کیا جائے. تو یہ جو پھر ملک الموت کا آنا، وہ روح کیسے قبض کرتا ہے، یا اس کے بعد جو اس کے فرشتے ہوتے ہیں، ان کا ذکر کئی حدیث میں ہے، لیکن اس میں بڑی مشہور حدیث جو ہے، بڑی طویل حدیث ہے، البرہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. یہ بہت طویل ہے، اس کے کچھ ٹکڑے میں آپ کو سناتا ہوں. آپ نے بھی اس کو سنا ہوگا، بچپن میں وہ کتابیں ہم پڑھتے تھے، وہ ایک اچھا ایک رجحان تھا یہاں. جو ہم چھوٹے سے تو ایک کتاب ہوتی تھی مرنے کے بعد کیا ہوگا، بڑی مطلب بہت پڑھا ہے اس کو لوگوں نے، اور اس سے بہت زندگیاں بدلی ہیں. یا اسی طرح اس سے پہلے کتاب آتی تھی وہ اسماعیل صاحب کی، وہ قبر کی پہلی رات. تو جب انسان کے شعور میں بچپن سے ہی جب یہ چیزیں مرتسم ہو جاتی تھی تو وہ اس کی زندگی میں وہ خوف اور تقوی کا معاملہ آ جاتا تھا. آج مسائل دوسرے ہیں، آج ان چیزوں کی طرف انسان راغب نہیں ہوتا ہے. آج لوگ پڑھتے نہیں، اب جو پڑھتے ہیں وہ زیادہ یہ ٹیکنیکل چیزیں پڑھتے ہیں. اور ہمارے علماء لکھتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ زیادہ اصول فقہ پڑھتے ہیں، اصول حدیث اصول میں رہتے ہیں، ان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اسی لیے اس کے ساتھ الگ سے کتابیں لکھی ہیں علماء نے، کتاب الرقاق جس کو کہتے ہیں، یا کتاب الزہد، یہ انہوں نے بھی لکھا ہے. شیخ صالح المنجد جو ہے انہوں نے بھی ایک کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تو دین ہے ہمارا، لیکن جو شخص ہمیشہ ایسی میں رہے گا کہ یہ جو علت ہے، علت مستنبطہ ہے، یہ کون سی علت ہے، وہ تو اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے، جس کو آپ اہل السلوک کہتے ہیں، یا صوفیہ کرام کی جو کتابیں تھیں، یا جو ہمارے اہل دل لوگ جو تھے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کتابوں کا انسان کو چاہیے کہ اس طرح کی کتابوں کو بھی وہ اپنے مطالعہ میں شامل، جس میں اگر ہم مجھ سے پوچھیں گے کوئی ایک کتاب بتائیں تو ایک چھوٹی سی کتاب ہے مختصر منہاج القاصدین، امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کی. اس کو زندگی میں آپ پڑھتے رہیں، جتنی مرتبہ اس کو پڑھتے رہیں گے آپ کو اتنی مرتبہ اپنے ایمان میں تازگی محسوس ہوگی. کیونکہ اصل میں وہ امام غزالی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے احیاء العلوم، اس کی تلخیص ہے. تو اس طرح کی کتاب مختصر منہاج القاصدین، اس کو شامل نصاب رکھیں، اس کو پڑھتے رہیں. تو بہرحال یہ جو حدیث ہے یہ اکثر کتابوں میں آئی ہے جو بھی اس سے متعلق ہے، کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد المؤمن اذا کان فی انتقاء من الدنیا و اقبال من الآخرہ، کہ بندہ مومن جب اس کو اس دنیا سے نکلنا ہوتا ہے، تیاری کر رہا ہوتا ہے، اور آخرت کی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے، نزل الیہ ملائکۃ من السماء، تو اس پہ آسمان سے کیا فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ کیسے فرشتے ہیں؟ بیض الوجوہ، سفید چہرے، روشن چہرے، کأن وجوہہم الشمس، جیسے کہ ان کے چہرے کیا ہیں؟ سورج، یعنی سورج کی طرح روشن چہرے.
معہم کفن من اکفان الجنہ، ان کے ساتھ جنت کا کفن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وحنوط من حنوط الجنہ، اور خوشبو جنت کی خوشبو، حتیٰ یجلسوا منہ مد البصر، حتیٰ کہ یہ اس مردے کے یعنی جو مرنے والا ہوتا ہے، جو بستر مرگ پہ ہوتا ہے، حالت نزع میں جو ہوتا ہے، اس کے وہ بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں سورہ یاسین یا اذکار وغیرہ، لا الہ الا اللہ، تو یہ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے نا وہاں تک فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہ دوسری دنیا میں جا رہا ہے، اب یہ ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اللہ سب کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے. تو یہ بیٹھتے ہیں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، تو بیٹھے اس کے سامنے، تو اس نے دیکھا فرشتوں کو، اس کو لگ رہا ہے نا کہ اب وزن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. تو اس کے بعد آتے ہیں حضرت ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام. اس کے بعد کون آتے ہیں؟ ملک الموت. حتی یجلس عند رأسہ، تو بیٹھتے ہیں اس مرنے والے کے سر پہ. یہ نظر دوڑاتے تو وہاں فرشتے، سر پہ دیکھتا ہے تو کون ہے؟ ملک الموت. فیقول، تو فرشتہ ان سے کہتا ہے ملک الموت، ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک روح، اے اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، نکل اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف. قال، تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فتخرج، تو یہ نکلتی ہے روح، تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقا، تو یہ ایسے نکلتا ہے، یہ جیسے ہوتا ہے نا، مطلب وہ مشکیزہ ہوتا ہے، مشکیزہ آپ سمجھے، باٹل ہوتی ہے، واٹر باٹل آپ کے پاس جس کو آپ یوز کرتے ہیں ونٹرز میں، جب آپ اس کا ڈھکن کھولتے تو پانی کتنی مشکل سے نکلتا ہے، مشکل سے نکلتا ہے، مشکل سے نہیں نکلتا ہے، آسانی سے نکلتا ہے. تو جس طرح آسانی سے وہ پانی نکلتا ہے ویسے ہی اس کی روح نکلتی ہے بغیر کسی مشقت کے. اس کو کہتے ہیں اخرج، یا تم نکلو، یا اخرجی نکلو، تو کیا ہو جاتا ہے ویسے ہی جیسے مشقے جیسے پانی بہتا ہے ویسے ہی بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ یہ معاملہ طے پاتا ہے. فیأخذھا، تو پکڑتا ہے اس روح کو کون؟ ملک الموت. تو اصل پہلے کون پکڑتا ہے اس کو؟ روح، یعنی نکالتا کون ہے روح کو اپنے حکم سے؟ اس کا پروسیجر کیا ہوگا واللہ تعالیٰ عالم. فی الحال یہاں پہ آئے گا، کہتے ہیں تو وہ نکلتی ہے، اس کو نکالتے ہیں. فیأخذھا، تو پکڑتے ہیں اس کو ملک الموت. فاذا اخذھا، جب یہ اس کو پکڑتے ہیں، لم یدعوها فی یدہ طرفۃ عین حتی یأخذوها، پلک جھپکنے تک بھی اس کو ملک الموت کے ہاتھوں میں باقی فرشتے نہیں رہنے دیتے. ملک الموت نے لیا، ابھی ہم نے پلک بھی نہیں جھپکی تو وہاں سے باقی فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے، نکالا ملک الموت نے، ابھی نکالا تو وہاں سے باقی فرشتے آئے جو بیٹھے تھے رحمت کے فرشتے، انہوں نے اس کو پکڑا. فیجعلوها فی ذلک الکفن، تو رکھتے ہیں اس کو جنت کے کفن میں. وفی ذلک الحنوط، اور اس خوشبو میں. ویخرج منہا کاطیب نفحۃ مسک وجدت علی الارض، فرماتے اس میں سے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ دنیا میں جو سب سے اچھی جو خوشبو ہو ویسی خوشبو اس میں سے نکلتی ہے. قال، اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فیصعدون بها، تو اس کو لے کے اوپر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، فلا یمرون یعنی بها علی ملأ من الملائکہ الا قالوا، جہاں سے بھی جس بھی فرشتوں کے گروپ سے ان کا گزر ہوتا ہے اس روح کو لے کے جنت کے کفن میں اور جنت کی خوشبو میں، لیکن وہ کہتے ہیں اس کو دیکھ کے، ما ھذا الروح الطیب، یہ کتنی پیاری روح ہے، یہ کیا پیاری روح ہے، اتنی پاک روح ہے. فیقولون، تو یہ کہتے ہیں فرشتے جن کے ساتھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں فلان ابن فلان، یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، بأحسن اسمائہ التی کانوا یسمونہا بہا فی الدنیا، تو اس کو بڑے پیارے پیارے ناموں سے بیان کرتے ہیں جن ناموں سے دنیا میں معروف تھا. اس کے ساتھ مطلب کشمیری میں اس کو صاحب ٲسۍ ونان، ڈاکٹر صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، ٹھیک ہے، یا نام کے ساتھ صاحب لگاتے ہیں، جو پیارے پیارے نام ان کو جن ناموں سے پکارا جاتا تھا. مطلب کشمیری میں ہم کہتے ہیں، ممکن ہے ایسا بھی ہو کشمیری میں کسی کو گاش کہتے ہیں، یہ پیارا نام ہے نا. تو اس طرح کے جو دنیا میں اس کو جو پیارے پیارے نام تھے اپنے فرینڈ سرکل میں یا اپنے گھر میں، ان پیارے پیارے ناموں سے اس کو پکارتے ہیں. اصل کہتے ہیں کہ اس کا نام یہ ہے، یہ ہے، لیکن پھر اس کے پیارے پیارے نام ہیں. اب اس کے برعکس جو دوسرا مسئلہ ہے، وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرِ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، اب کافر کا جو یہی معاملہ ہوتا ہے، دنیا سے نکلنے کا معاملہ اور آخرت کی طرف جانے کا، نزل الیہ من السماء ملائکۃ سود الوجوہ، تو کالے چہرے والے فرشتے اس پہ نازل ہوتے ہیں آسمان سے. معہم المسوح، ان کے ساتھ ٹاٹ ہوتا ہے، ٹاٹ کفن نہیں. فیجلسون منہ مد البصر، تو اس کے سامنے بھی ایسے ہی بیٹھتے ہیں. اب دیکھیں یہ عجیب، مطلب یہ عجیب معاملہ ہے واللہ. امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ جنت جہنم نہ ہو، یہ مرنا ہو، یہ بھی بڑی پریشانی ہے، یہ مرنا. وہ بیٹھا تھا، وہ دیکھ رہا ہے یہ الگ دنیا ہے، یہاں سے سفید لوگ بیٹھے ہیں، سفید نورانی چہرے. اب یہ جو ہے یہ دیکھ رہا ہے کالے لوگ ہیں. جہاں تک یہ نظر دوڑاتے تو وہاں تک کون بیٹھے ہیں؟
ہاں کالے چہروں والے لوگ. تو ثم یجیء ملک الموت حتی یجلس عند راسی, اب اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سر پہ بیٹھتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. فیقول, تو اسے کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ, اے خبیث روح, اخرجی الی سخط من اللہ وغضب, نکل اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کی طرف. قال فتفرق فی جسدہ, پھر اس کے جسم میں مطلب انتشار سا ہو جاتا ہے. فینتزعها کما ینتزع الصفود من الصوف المبلول, تو اس کو ایسے نکالتے ہیں جس طرح لوہے کی کوئی سلاخ ہوگی نا, اس کو آپ ڈالیں گے, لوہے کی کوئی گرم سلاخ ہوگی, اس کو آپ ڈالیں گے گیلے کاٹن میں, گیلے اون میں, کاٹن اون میں, وہ کیسے نکلے گی؟ مشکل سے. جب وہ اس میں ڈالیں گے گیلے میں, جب نکالیں گے تو وہ اس کے ساتھ پھنس جاتی ہے. تو بڑی مشکل سے جس طرح یہ چیز اس میں سے نکلتی ہے, ویسے ہی اس میں سے کیا نکلے گا؟ اس کی روح. فیأخذها, تو ملک الموت اس کو پکڑتے ہیں. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوء, ابھی ملک الموت اس کو نکالتے ہیں تو وہ وہاں سے آ جاتے ہیں باقی فرشتے پلک جھپکنے کے ٹائم میں, اور اس کو اٹھاتے ہیں, رکھتے ہیں اس ٹاٹ میں. ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض, تو اس میں سے دنیا کا جو سب سے مردار جب کوئی مرتا ہے اس کی کتنی بدبو ہوتی ہے. کبھی اللہ پاک بچائے, آپ کبھی دیکھتے ہیں کوئی کتا مر گیا ہوتا ہے, پھر وہاں سے کتنی گندی اسمیل آتی ہے. تو فرمایا کہ دنیا میں جب کوئی مردار مرتا ہے اتنی گندی خوشبو کوئی نہیں ہوگی جتنی خوشبو اس میں سے نکلتی ہے, اس خنوط میں سے, یہ نا اس میں اس ٹاٹ میں سے جس میں اس کو رکھتے ہیں. فیصعدون بها, تو اس کو لے کے جاتے ہیں. فلا یمرون بها على ملأ من الملائکہ الا قالوا, جب بھی فرشتوں کے کسی گروپ کے پاس آسمان میں جاتے ہوئے جب پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ما هذا الروح الخبیث, یہ کیا ناپاک روح ہے, یہ بدبودار روح, یہ اتنی عجیب روح. فیقولون, تو وہ کہتے ہیں فلان ابن فلان, یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے. بأقبح اسمائہ التی کانوا یسمى بها فی الدنیا, اور برے برے ناموں سے جن سے یہ دنیا میں معروف تھا. اوبویسلی جو نیک آدمی ہوگا وہ نیک ناموں سے معروف ہوگا, جو برا آدمی ہوگا وہ برے ناموں سے معروف ہوگا. اس کے نام کے پیچھے کوئی ویسا لگا ہوگا, یا تو مختلف نام ہو سکتے ہیں اس کے نام کے پیچھے, ٹھیک ہے. تو اس حساب سے تو یہ جو حدیث ہے اس کو امام احمد نے روایت کیا, اور یہ الفاظ انہی کے ہیں. یہ بہت طویل ہے. اس کے بعد قبر میں اس کو کیا ہوتا ہے, پھر قبر میں اس کو فرشتے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر اچھا, امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے, الفاظ انہی کے ہیں. امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے ابن خزیمہ نے, امام ابن جریر طبری نے, امام بیہقی نے اس کو صحیح کہا ہے, ابن القیم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے, اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے, اور کہا ہے کہ کئی اہل علم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے معاملہ. اب اس میں سے شاہد کیا ہے ہمارے لیے؟ ایک یہ ہے کہ ان سنت قد دلت علی اثبات هذه الاصناف من الملائکہ, اس حدیث سے بھی پتہ چلا نا کہ فرشتوں کی 3 قسمیں ہیں جو موت کا معاملہ جن کے سپرد کیا گیا ہے. ایک ہے ملک الموت, حضرت ملک الموت, وہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب, یعنی وہ جو ہم نے کہا اس سے اس حدیث کی, جو ہم نے قرآن میں بھی دیکھا تھا. حدیث چونکہ قرآن کا بیان ہے, قرآن کی تفصیل ہے, اجمال کی تفصیل ہے, تو اس میں مزید اس کی وضاحت آ گئی. اب اس روح کا جو معاملہ ہے یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے, یعنی الموکل بے قبض ارواح العالمین, جو لوگوں کی روح, اس روح پہ بڑی بحثیں ہوئی ہے بہت زیادہ. اس میں لوگوں نے اپنے ایک بحث میں فلاسفرز کی ہے, کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے, فلاسفرز کچھ ایسے تھے, انہوں نے کہا ہے کہ جو روح ہے نا, روح کہا جو روح ہے, روح کچھ ہے ہی نہیں, یہ کچھ نہیں ہے, یہ انسان کے ساتھ قائم ہے, اسی لیے وہ فنائے روح کے قائل ہیں, وہ کہتے ہیں روح ختم ہو جائے گی. کچھ فلاسفرز ایسے بھی ہیں. تو اس میں مختلف ہیں, کیونکہ یہ ایک غیب کا معاملہ ہے. اس میں لوگوں کے دماغ میں جو کچھ آیا انہوں نے اس میں, اور ہم نے اس میں کہا کہ اس میں سلف کا موقف یہ ہے, جو اہل السنہ کا جو صحیح طریقہ اس میں یہ ہے, وہ یہ ہے کہ غیبی امور میں سکوت اختیار کیا جائے. غیبی امور میں اتنی ہی بات کی جائے جتنا ہمیں قرآن و حدیث میں بتایا گیا, کیونکہ یہ غیب ہے, آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. نہ یہ فلسفہ ہے کہ آپ اس میں سوچے اور نقطے نکالے, نہ یہ سائنس ہے کہ آپ اس میں لیبارٹری میں جا کے ایکسپیریمنٹس کریں اور آبزرویشنس کریں اور پھر آپ کسی نتیجے پہ پہنچے. یہ غیب کا معاملہ ہے, آپ کچھ نہیں, اس میں آپ منطق کو بھی استعمال نہیں کریں گے, اس میں آپ قیاس کریں گے تو کس پہ کریں گے, وہ غائب ہے, آپ کے سامنے ہے نہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال اس پہ جو کئی باتیں لوگوں نے کہی ہیں, اس میں بھی گمراہ فرقوں کے اپنی اپنی آرا ہیں. لیکن اہل السنہ جس طرح روح کو لیتے ہیں, روح کیا ہے, مختصر بات روح کے بارے میں کہ یہ ہے کہ ان روح حقیقت موجودۃ, روح ایک حقیقت ہے جو موجود ہے. قائمۃ بنفسها, یہ بنفس ہی قائم ہے. بنفس ہی قائم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے جسم کے ساتھ یہ قائم ہے, جس طرح بعض فلاسفرز کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس طرح انسان کا ہاتھ ہے, انسان کا اگر یہ ہاتھ تب تک انسان کے ساتھ ہے جب تک کہ انسان کے ساتھ قائم ہے. خدا نخواستہ کسی کا ہاتھ کاٹیں گے تو اس ہاتھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ قائم بذات نہیں ہے, مطلب وہ خود قائم بنفس نہیں رہے گا. تو روح کا وہ معاملہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ روح کو جسم سے الگ کیا گیا تو روح ختم ہو گئی. روح کا الگ وجود ہے, جسم کا الگ وجود ہے, ٹھیک ہے. تو وہی بات ہے.
لہا وجود مستقل عن البدن، اس کا جسم سے، بدن سے مستقل اپنا وجود ہے. فلیست کالعرض الذی لا یقوم الا بجسم، یہ عرض نہیں ہے، یہ عرض نہیں ہے جو جسم کے بغیر قائم نہ رہ سکے. عرض کے بارے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا ہے، ایک تو جوہر ہوتا ہے، ایک عرض ہوتا ہے. جوہر کہتے ہیں کسی ٹھوس چیز کو، عرض کہتے ہیں جو خود ٹھوس نہ ہو، جو جوہر کی وجہ سے قائم رہے. مثلا خوشبو جو ہے، خوشبو عرض ہے. اگر میں آپ کو کہوں گا مجھے خوشبو دکھائیں، آپ نہیں دکھا سکتے، آپ کسی چیز کو دکھائیں گے. جس طرح رنگ ہے، رنگ میں آپ سے کہوں گا مجھے آپ لال رنگ دکھائیں، آپ کبھی نہیں دکھا سکیں. آپ کسی لال چیز کو دکھائیں گے، یہ گیس یہاں پہ ہے، وہ کرسی وہاں پہ لال رنگ کی ہے، کالی چیز آپ کے سر پہ ٹوپی ہے، لیکن کالی چیز کو آپ نہیں دکھا سکتے اس طرح. سمجھائی بات؟ تو وہ چیز جو خود سے قائم نہ ہو، جو کسی میں رہنے کی وجہ سے قائم ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو عرض کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں روح جو ہے، روح عرض نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ روح جسم کے ساتھ ہے تو ہے، جسم سے اس کو نکالا تو نہیں، یہ رنگ کی طرح نہیں، یہ بو کی طرح، یہ ذائقے کی طرح نہیں ہے. روح کا اپنا وجود ہے، یہ عرض نہیں ہے. لیکنہا، لیکن تتصل بالبدن وتنفصل عنہ، یہ جسم، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے، یہ جسم کے ساتھ جڑتی بھی ہے اور جسم سے الگ بھی ہو سکتی ہے. سمجھائی بات؟ تسری و تسری فیہ سریانا علی وجہ تقریب کسریان النار فی الفحم. اور فرماتے ہیں، مثال دی ہے علماء نے کہ یہ انسان میں اس طرح یہ رہتی ہے جس طرح کوئلے میں آگ، وہ اس میں ہوتی ہے نا پوشیدہ. یا وسریان الدہن فی الزیتون، یا جس طرح زیتون میں کیا تیل ہوتا ہے، زیتون کے درخت میں تیل ہوتا ہے نا، اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی اس سے نکل بھی سکتا ہے، اس کے اندر بھی، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے. وسریان الماء فی العود، یا آپ درخت کی کسی ٹہنی کو لائیں گے، اس میں پانی ہوتا ہے، یعنی نمی ہوتی ہے اس میں، اس کے اندر. ویسے ہی انسان کے اندر. المہم، امپورٹنٹ بات یہ ہے، ان مثالوں کو آپ یاد رکھیں یا نہ رکھیں، امپورٹنٹ بات یہ ہے، ان لہا کیانا یخصھا، اس کا اپنا ایک شخصیت ہے، اپنا وجود ہے جو اس کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے؟ وہی موصوفۃ بصفات ثبوتیہ و سلبیہ، یہ اس میں پازیٹیو صفات بھی ہیں اور نیگیٹو صفات بھی ہیں، یعنی صفات سے بھی متصف ہے روح. مثلا انہا تذہب، یہ جاتی ہے، وتجیء، آتی ہے، وتقبض، اس کو روکا بھی جا سکتا ہے، وترسل، اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. یہ صفات ہے نا اس کی. ٹھیک ہے؟ وہذا بنص القرآن، اور یہ قرآن اس پہ شاہد ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی وہ ہے جو جانوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت. والتی لم تمت فی منامہا، لیکن جو نہیں مرتے ان کی جانوں کو اللہ نیند میں قبض کرتا ہے. اس کا مطلب ہے ہماری روحیں تب اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں. اب کوئی انسان نیند میں مر جاتا ہے تو اس کی روح کو اللہ واپس نہیں بھیجتے. جس کو اللہ مارتا ہے تو اس کی روح ہی نکال لیتا ہے. مرتے وقت بھی انسان کی روح کو اللہ نے قبض کیا ہوتا ہے. فیمسکو، میں نے کہا نا اس کو روک سکتے ہیں، امساک ہے نا. فیمسک التی قضا علیہ الموت، تو جس پہ اللہ نے موت کا فیصلہ کیا ہے اس کی روح کو اللہ روک لیتے ہیں. ویرسل الاخری، اور جو دوسری ہوتی ہے اس کو اللہ چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے جو وہ تصور ہے کہ پھر وہ روحیں تڑپتی ہیں، پھر وہ گھوم رہی ہوتی ہے، اب فلاں کی روح مجھے ملی، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ روحوں کو روک لیتے ہیں. جو مر جاتا ہے اس کی روح کو روکا جاتا ہے. سمجھائی بات؟ اب یہ نہیں ہے کہ وہ آتمائیں پھر گھوم رہی ہوتی ہے، وہ جنات وغیرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یا ہمارے یہاں بھی کچھ تصورات ہیں کہ فلاں بزرگ کی روح کو میں نے دیکھا، فلاں کو دیکھا، تو ان چیزوں کو قابل التفات نہیں سمجھنا چاہیے کسی بھی اعتبار سے. ٹھیک ہے؟ یا اسی طرح اس چیز کی مزید وضاحت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، فی ذکر عند النوم، نیند کے وقت جو اذکار ہیں، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، بہتر ہے کہ اس کو یاد کریں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے بستر پہ جاتے تھے تو اب یہ دعا مانگتے تھے، بسمک ربک وضعت جنبی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں نے تیرے نام سے ہی اپنا پہلو کس پہ رکھا؟ بچھایا بستر پہ. وبک ارفعہ، اور تیرے نام سے میں اس کو اٹھاؤں گا. ان امسکت نفسی، دیکھیں ان امسکت نفسی، اس کی تفسیر، اس کی یہ کتنی خوبصورت تفسیر ہے. ان امسکت نفسی، اگر تم نے میرے نفس کو روکا، یعنی مجھے وفات دے دی، فاغفر لہا، تو اس کی مغفرت فرمانا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اب اگر واپس بھیجا یعنی زندگی دے دی دوبارہ نیند کے بعد، فاحفظها، تو اس کی حفاظت فرمانا، بما تحفظ به عبادك الصالحین، جس سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. سمجھائی بات؟ تو ملک الموت کو دیکھا، ملائکۃ الرحمہ، ملائکۃ العذاب، اور روح کو، جس روح کو یہ لیتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. اچھا، تو اس کے بعد موت کا مسئلہ ہے. یہ جو ہے واٹس ڈیتھ، اس پہ آج تک سائنس کسی فائنل نتیجے پہ نہیں پہنچا ہے کہ موت ہے کیا، کیونکہ وہاں تو روح کو نہیں مانتے ہیں وہ لوگ، وہ جنات کو نہیں مانتے ہیں، تو روح کی تو بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہمارے یہاں اس کا ایک جواب ہے مسلمانوں کے یہاں کہ موت ہے کیا. اس کا جواب امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں والذی یدل علیہ الکتاب والسنۃ واجماع الصحابہ وادلۃ النقل، جس چیز پہ قرآن، سنت، صحابہ کا اجماع
اور عقلی دلیلیں، ادلہ دلیل کی جمع ہے، ادلۃ العقل، اور عقلی دلیلیں جس چیز پہ دلالت کرتی ہیں وہ یہ ہے ان النفس جسم مخالف بالماہیت لہذا الجسم المحسوس. نفس کا مطلب یہاں پہ روح ہے. فرماتے ہیں نفس اور روح جو ہے یہ ایک جسم ہے، یہ لیکن یہ مخالف ہے اپنی حیت میں، اپنی ماہیت میں یہ اس جسم سے مختلف ہے. یہ بھی وجود ہے لیکن اس جسم سے یہ مختلف ہے. وہ جسم نورانی، یہ نورانی جسم ہے، علوی جسم ہے. یہ خفیف، بہت خفیف ہے، کثیف نہیں ہے، یہ کثیف نہیں ہے، خفیف ہے. حی متحرک، زندہ ہے اور متحرک ہے حرکت میں. ینفذ فی جوہر الاعضاء، جو داخل ہوتا ہے چیزوں کے جوہر میں اندر. ویسری فیہا سریان الماء فی الورد، جس طرح پھول میں پانی ہوتا ہے، موئسچر. وسریان الدہن فی الزیتون، ابھی ہم نے دیکھا یہ جس طرح زیتون میں تیل ہوتا ہے اس کا. والنار فی الفحم، اور کوئلے میں آگ. فما دامت هذه الاعضاء صالحة لقبول الآثار الفائزة، دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. فما دامت هذه الاعضاء صالحة لقبول الآثار الفائزة عليها من هذا الجسم اللطيف، جب تک یہ انسانی جسم یعنی اعضاء جو جب تک یہ اس قابل ہوتے ہیں کہ یہ اس کا فیض اپنے آپ پہ برداشت کر سکے، اس کے فیض کو قبول کر سکے. کس کے فیض کو؟ روح کے فیض کو. جب تک یہ آرگنز، باڈی پارٹس جو ہیں، جب تک یہ روح کے فیض کو، اس کے فیضان کو جب تک یہ قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بقی ذالک الجسم اللطیف ساریا فی هذه الاعضاء، تب تک یہ جسم لطیف اس میں جاری و ساری رہتا ہے. ٹھیک ہے. وافادها هذه الاثار من الحس والحرکت الارادیہ، اور اس کو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہے، مطلب حس اس کو، سینسز اس کو حاصل ہوتے ہیں، اور اس کو ارادہ وغیرہ، حرکت وغیرہ یہ چیزیں حاصل ہوتی ہے. واذا فسدت هذه، جب اس کو فساد آ جاتا ہے ان اعضاء کو، بسبب استعلاء اخلاط الغلیظہ علیہا، اس پہ مختلف چیزیں مسلط ہو جاتی ہیں، یعنی طبی اعتبار سے اس پہ بہت ساری چیزیں مسلط ہو جاتی ہیں جسم پہ، تو کیا ہو جاتا ہے؟ وخرج عن قبول تلک الاثار، اور ان آثار کو قبول کرنے سے یہ اس کے اہل نہیں رہتی. فارق الروح البدن، تو روح کس کو چھوڑ دیتی ہے؟ بدن کو. وانفصل الى عالم الارواح، اور چلی جاتی ہے ایک اور عالم میں جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، جو پھر برزخ کے جو معاملات ہیں. ٹھیک ہے. تو آج کی کلاس میں جو ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ ایک ہمارا ایمان ہے کرام کاتبین پہ، جو ہمارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی محفوظ کرتے ہیں ان کو اور ان کو لکھتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارا ایمان جو وہ ملک الموت پہ ہے. ٹھیک ہے. ملک الموت پہ ایمان یہ ہے، ایمان بالملائکہ کی بھی یہ فرع ہے اور ایمان بالآخرت کی بھی یہ فرع ہے، کیونکہ آخرت کے مراحل موت سے انسان کو شروع ہوتے ہیں. اسی لیے ہمارے بعض بزرگوں کا کہنا ہے، فرماتے ہیں من مات فقط قامت القیامہ، جو انسان مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. اسی لیے موت سمجھے قیامت صغریٰ ہے. تو کرام کاتبین پہ ایمان، ان کی لکھائی پہ ایمان جو وہ لکھتے ہیں، ملک الموت پہ ایمان، اور ملک الموت کے ساتھ جو فرشتے ہیں جو جان قبض کرتے ہیں، اس میں ملائکۃ الرحمہ بھی ہیں اور ملائکۃ العذاب بھی. پھر ہم نے تھوڑا تفصیل دیکھی احادیث کے ذریعے کہ یہ موت جب کوئی حالت نزا میں ہوتا ہے تو کیا معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھا. اور اس کے بعد ہم نے روح کے بارے میں دیکھا کہ روح کی حقیقت اہل السنہ والجماع کے نزدیک کیا ہے، کہ روح کا معاملہ کیا ہے، اور انسان جب مرتا ہے تو کیا معاملہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ موت، حیات، یہ سب اللہ کے اذن سے ہے، اور اس ہر چیز کا مقصد ہے دنیا میں آزمائش. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ ہی ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا. تو پتہ چلا کہ موت بھی مخلوق ہے اور زندگی بھی مخلوق ہے، اور ان کا خالق کون ہے؟ اللہ. اس لیے بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے تم میں سے اعمال کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے. تو انشاءاللہ آج کی کلاس کے لیے یہ کافی ہے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم قبر کے عذاب کے بارے میں بات ہوگی کہ عذاب قبر کیا ہے. اور کیونکہ ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے بھی آئے ہیں پیچھے بھی اور آج کے زمانے میں بھی جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، تو دیکھیں گے کہ اس کی گنجائش ہے عذاب قبر کا انکار کرنے کی. وہ لوگ اپنی جہل کی بنیاد پہ اور اپنی کم علمی کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کی جو روایتیں ہیں یہ خبر واحد ہیں، اور ہم خبر واحد کو نہیں مانیں گے. جبکہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ عذاب قبر کا جو، یا برزخ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا اس بات قرآن سے بھی ہوتا ہے، اور احادیث جو اس سلسلے میں ہے وہ متواتر ہے. عذاب قبر کی روایتیں متواتر ہیں، جس طرح رؤیت کی روایتیں متواتر ہیں، جس طرح شفاعت کی روایتیں متواتر، اس طرح عذاب قبر کی روایتیں بھی متواتر ہے. اس پہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں بات ہوگی. ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.